नमस्कार, नजर बर देखो न्यूज के साथ मैं हूं सिकंदर राणा। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सब्त अली के घर में सर से उठा जो बदर का साया, सर से उठा जो बदर का आखिरी शेर है। अर्ज कर दूं कि सरबुलंदी से एक लफ्ज़ से मैंने इस्तेफादा करने की कोशिश की है। जब से उठा, सर से उठा जो बदर का साया, सरबुलंदी हुई कुरान को नसीब, सरबुलंदी हुई कुरान को नसीब, नो के नेजा से था सर का साया, सरबुलंदी हुई कुरान को नसीब, सरबुलंदी हुई कुरान को नसीब, नो के नेजा से था सर का साया। हम सभी अली जनाब मौलाना नकी साहब क़िबला की खिदमत में हैं, उनके समाओं के बयान से शुरू से करीब होना चाह रहे हैं। सही है, सूरह फातिहा। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وسيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صلوات اولا سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کو ثواب مرحوم کی روح کو اشارت فرمائے. عامر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مجلس کے لیے اور میں حسین صاحب کے پرانے روابط اور تعلقات کے بنا پہ انکار نہ کر سکا، جبکہ میری صحت اور میری عمر سے ملاقات ہوئی. نواری صاحب سے میری پہلی ملاقات علی گڑھ میں ہوئی اور اس کے بعد تعلقات جو ہیں وہ بڑھتے ہی چلے گئے، کم نہیں.
آپ نے مصعب قبلہ سے اور کاظم صاحب سے کے بارے میں سنا اور میں نے ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر بیان کے لیے اس آیت کا انتخاب کیا۔ اس آیت کے اندر بھی اس حقیقت کو پہنچایا گیا ہے کہ سماج و معاشرے کے اندر اچھے اور سچے صاحبان ایمان کا طرز حیات اور انداز زندگی کیا کہتا ہے۔ ترجمہ سماعت فرمانے سورہ فرقان کی آیت۔ اللہ کے اچھے، اللہ کی لائق تعریف بندے وہ ہیں کہ جب کہ انہیں اقتدار مل جاتا ہے یا جب بھی وہ علاقے مال کے مالک بن جاتے ہیں تو حصول اقتدار اور مالی حالات بہتر ہو جانے کے بعد وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلا کرتے، وہ تو آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ چلا کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہل، گستاخ، بے ادب، شریر، بیہودہ لوگ تہذیب سے گر کر ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ ان کی بد کلامی کے جواب میں ویسے ہی بد کلامی کا مظاہرہ نہیں کرتا، بلکہ وہ تو نرمی سے سلام کرنے کے بعد ان کے پاس سے سر کے نظر کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے اچھے بندے وہ ہیں جو سماج و معاشرے میں سر چشمہ شرارت بن کر نہیں، پیکرے شرافت بن کر جس نبی پر قرآن کریم نازل ہوا اس صاحب معراج پیغمبر نے فرمایا اگر تم کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو تو اسے مصلی عبادت پر دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ مت کر لینا کہ بہت اچھا انسان دیکھیے یہ ارشاد اس کا ہے جس نے ہمیں حکم نماز بھی پہنچایا ہے اور طریقہ نماز بھی بتایا۔ وہ صاحب قرب عظیم پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر تم کسی شخص کو مصلی عبادت پر دیکھو تو اسے مصلی عبادت پر دیکھ کر یہ یقین مت کر لینا کہ بہت اچھا انسان ہے۔ یہ دیکھو مسجد سے نکلنے کے بعد یا مصلی سے اٹھنے کے بعد سماج و معاشرے میں کیسے اگر حالت نماز میں سر کو جھکانے والا بعد نماز انسانوں کو راحت و آرام پہنچاتا ہے تو اچھا انسان، اور حالت نماز میں سر کو جھکانے والا بعد نماز معاشرے میں فرعون بے سامان بن کر رہتا ہے تو ریاکار انسان ہے جس کے سجدوں کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ انسان کی اچھائی کا فیصلہ سجدوں پر نہیں کرنا، معاملات کو پکڑ کر دے۔ اب امام کے ارشاد سماعت فرمانے سجدہ گزاروں کو سردار عابدین کی زینت۔ امام سجاد نے اپنے ایک شاگرد سے، اپنے ایک چاہنے والے سے کہا جس کا نام ابو حمزہ سمانی ہے، دعا بھی اسی نام سے، دعا ابو حمزہ سمانی۔ دعا تعلیم امام نے دی،
دعا کا تعلیم دینے والے امام ہیں، لیکن دعا امام کے نام سے یاد نہیں کی جا رہی، بلکہ جس کو تعلیم دے دی ہے اس کے نام سے یاد ہے۔ امام نے دعا تعلیم کرنے کے بعد دعا کو جس کو تعلیم دے دی اس کے نام سے مشہور کرا کر چاہنے والوں کو پیغام دیا کہ دیکھو جو کچھ بھی کرنا ہے نام و نمود کے لیے نہیں، خوشنودی پروردگار کے لیے۔ امام نے چاہنے والوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا میرے چاہنے والے ابو حمزہ شمالی، میرے چاہنے والوں کو میرا ایک پیغام پہنچاؤ، ہم تمہیں ایک پیغام دے رہے ہیں اور ہمارے چاہنے والوں کو یہ پیغام پہنچاؤ، جہاں تک پہنچا سکتے ہو ہمارا پیغام پہنچاؤ۔ ایمان کی چاہت کیا رہے، کیا فرما رہے ہیں ابو حمزہ شمالی، ہم تمہیں ایک پیغام دے رہے ہیں اور ہمارا پیغام ہمارے چاہنے والے کو جہاں تک ہو سکتے اسے پہنچاؤ۔ تو ایمان کی چاہت کیا تھی؟ ان کا پیغام ان کے چاہنے والوں کو پہنچے اور پہنچتا رہے۔ ایمان کی چاہت پوری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ امام نے اس وقت چاہا تھا، میں ارشاد کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پہنچ رہا ہے، پہنچتا رہے گا۔ یہ امام کی چاہت تھی جو پہنچتی رہے۔ مولا کیا پیغام ہے چاہنے والوں کے لیے؟ اب سب چاہنے والے توجہ کے ساتھ سماعت فرمانے، میرے مولا اپنے چاہنے والوں کو کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں فرمائیں۔ ابو حمزہ شمالی، ہمارا پیغام ہمارے چاہنے والوں کو یہ پہنچاؤ کہ تم جہاں رہتے ہو، جس ملک میں، جس شہر میں، جس آبادی میں، جس قریے میں جہاں رہتے ہو اور جہاں کام کرتے ہو، چاہے بازار ہو، چاہے کارخانہ ہو، چاہے آفس ہو، چاہے مدرسہ ہو، جہاں بھی تم جہاں کام کرتے ہو، جہاں رہتے ہو، تمہیں ایمانداری اور دینداری کے اعتبار سے دوسرے مذاہب والوں سے بہتر ہونا چاہیے۔ تم جہاں کام کرتے ہو تمہیں دوسرے مذاہب اور دوسرے مسالک کے لوگوں سے زیادہ ایماندار ہونا چاہیے، اور ایماندار اس لیے ہونا چاہیے تاکہ دوسرے مذاہب اور دوسرے عقیدے کے لوگ جب تمہارے کردار کی اچھائی کو دیکھیں تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں جن کا منہ ویسا ہے ان کا ایمان کیسا ہے۔ تو مرزا نواز صاحب کی زندگی بالکل جہاں بھی رہے، جب تک رہے، جس ادارے میں رہے، جہاں کام کیا، انہیں اچھائی کے ساتھ یاد کیا جا رہا ہے۔ وہ امام کے ارشاد کی پوری جاگتی ہوئی تصویر ہے۔ سلوات بھیجتے ہیں۔ اب ایک حدیث اور سماعت فرما ہے، ایک اچھا انسان وہ ہے کہ جو جہاں بھی رہے اچھے کردار کے ساتھ زندگی گزارے۔ اچھا کردار کیا ہے؟ کمال کردار کیا ہے؟ پھر صاحب قرۃ عظیم پیغمبر نے فرمایا کمال کردار میں 3 کام سب سے اچھے، اچھے کردار میں، کمال کردار میں 3 کام سب سے بہتر۔ پہلا کام، تمہارے جس عزیز نے، تمہارے جس ملنے والے نے تم سے تعلقات کو توڑ لیا ہے، تم اس سے سلو کرنے میں پہل کرو۔ جو تمہارا عزیز، جو تمہارا ملنے والا تم سے دور چلا گیا ہے، تم اس سے سلو کرنے میں پہل کرو، اور جو سلو کرنے میں پہل کرے گا اسی کو جنت میں جانے کی سبقت حاصل ہے۔ پہلا کام۔ دوسرا کام اچھے کردار میں یہ ہے، جس نے تمہارے برے وقت میں تمہیں مالی سہارا نہ دیا ہو، اگر اس کے مالی حالات خراب ہو جائے تو اپنے مال سے فوراً سہارا۔
यानी बुराई का जवाब बुराई के जरिए मत दो, बुराई का जवाब इसलिए कि आग को आग के जरिए नहीं बल्कि आग को पानी के जरिए खामोश किया जाता। फिर दोहराना जहन में रखने, पहला काम यह है तुम्हारा जो अजीज, तुम्हारा जो मिलने वाला तुमसे खफा हो गया है उससे शुरू करने में पहल करो। दूसरा काम यह कि जिसने तुम्हें सहारा न दिया हो अगर उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़ जाए तो फौरन अपने माल से उसे सहारा। तीसरा काम यह कि जिसने तुम्हें अजियत व आज़ार पहुंचाया हो उसे राहत व आराम पहुंचाओ। जिसने तुम्हें आज़ार पहुंचाया हो, जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया हो तुम उसे राहत हो आराम पहुंचाओ। बड़े एतमाद के साथ अर्ज किया जा सकता है अगर नबी के तमाम इरशादात पर नहीं आलम इस्लाम नबी के इसी इरशाद पर अमल कर लें तो उनका माशरा जन्नत नज़ीर माशरा होता है। और फिर ये लफ्ज़ी तालीम नहीं बल्कि अमली तालीम। जिसने आज़ार पहुंचाया उसे राहत व आराम पहुंचाओ, कह देना बहुत आसान है लेकिन करके दिखाना बहुत मुश्किल है। जिसने तुम्हें आज़ार पहुंचाया हो तुम उसे राहत व आराम पहुंचाओ, कहना बहुत अच्छा है, बहुत आसान है लेकिन करके दिखाना बहुत मुश्किल है। और नबी और अहले बैत नबी सिर्फ गुफ्तार के गाजी नहीं थे बल्कि किरदार के गाजी थे। उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। मैंने एक जुमला हदीया समाज किया, नबी और अहले बैत नबी सिर्फ हमारी तरह से सिर्फ गुफ्तार के गाजी नहीं थे बल्कि किरदार का गाजी थे। जो कहा उसे करके दिखाया। और गुफ्तार और किरदार के गाजी में वही फर्क है जो मौसिन की आजान में और मुजाहिद की आजान में फर्क होता है। मौसिन भी कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मुजाहिद भी कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन मौसिन सिर्फ ज़बान से कहता है और मुजाहिद का हर एक का तयम्मुम ऐलान करता है कि इस कायनात में अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है। जिसने तुम्हें आज़ार पहुंचाया हो तुम उसे राहत व आराम पहुंचाओ। ये कहा, ये पैगाम और ये सीरत फतेह मक्का के मौके को आप याद फरमा लें। फतेह मक्का का मौका नबी ने मक्के को किया और कुफ्फारे मक्का नबी के सामने कैदी बनाकर पेश किए गए। ये नबी के सामने कौन कैदी खड़े थे? ये वो कैदी थे नबी के सामने, नबी के वो दुश्मन कैदी बने खड़े थे जिन्होंने नबी के जिस्म पर खसो का शाख डाला था, जिन्होंने हिजरत की शब में पूरी कत्ल करने की तैयारी कर ली थी। नबी के वो दुश्मन थे। नहीं, नबी के सामने वो दुश्मन कैदी बने खड़े थे जिन्होंने वतन से बेवतन किया था। नहीं, नबी के सामने वो दुश्मन थे जिन्होंने बेवतन करने के बाद भी बदरो, ओहद और खंदक खैबर के मार के लड़े, खंदक को खैबर के मार के लड़े। नहीं, नबी के सामने नबी के वो दुश्मन थे जिन्होंने पैगंबर के चचा के सीने से कलेजा निकाल कर जमाया था। ये सताने वाले सब कैदी बने खड़े थे। पैगाम क्या था? जिसने तुम्हें आज़ाद पहुंचाया तुम उसे राहत और आराम पहुंचा। ये पैगाम और ये सीरत वो तमाम दुश्मन कैदी बने खड़े थे जो ऐसे दुश्मन थे कि साहिब कुल के अजीम पैगंबर ने कहा इस्लाम की तबलीग में जितनी अज़ियतें मैंने बर्दाश्त की है मुझसे पहले किसी पैगंबर ने इतनी अज़ियतें बर्दाश्त की। वो तमाम तकलीफें पहुंचाने वाले कैदी बने खड़े थे। नबी ने दुश्मनों को देखा और नबी ने सवाल किया, जरा बताओ तुम्हें मुझसे क्या उम्मीद है? नबी ने ये सवाल नहीं किया जरा याद करो तुमने मेरे साथ क्या किया है, बल्कि कहा जरा बताओ तुम्हें मुझसे क्या उम्मीद है। मैं ये सवाल नहीं कर रहा तो तुमने मेरे साथ क्या किया है, वो तुमसे सवाल तुमने मुझसे क्या उम्मीद है।
اب تمام دشمنوں نے یک زبان ہو کر کہا اخن کریم وابن اخن کریم، آپ ہمارے کریم بھائی ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، ہمیں کرم کی امید ہے کہ نبی کو کریم ابن کریم کون کرا؟ چاہنے والے دوست کے ستانے والے دشمن، ستانے والے دشمن کہہ رہے ہیں کہ آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، میں کرم کی امید ہے۔ کریم کسے کہا جاتا؟ دیکھیے علماء اخلاق نے اچھے انسانوں کو دو قسمیں بتائی۔ اچھے انسان، ایک سخی، اچھا انسان، ہر سوال و معاشرے میں سخی انسان کو لائق تعریف، لائق تعظیم قرار دیا جاتا۔ سخی انسان لائق تعریف، لائق تعظیم ہر معاشرے میں، ہر ماحول میں ہوتا۔ اور نبی نے تو سخی انسان کو اتنا محترم قرار دیا، نبی نے فرمایا بخیل عابد سے سخی کافر بہتر ہے۔ صلوات پڑھتے تو سخی ہر سماج کے اندر لائق تعریف، لائق تعظیم۔ سخی کسے کہا جاتا ہے؟ سخی اسے کہتے ہیں کہ جو خود بھی کھاتا ہے دوسرے کو بھی کھلاتا ہے۔ سخی اسے کہا جاتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسرے کو بھی کھلاتا ہے۔ لیکن ایک اس سے بڑا سخی سے وہ ہے کریم۔ جملہ پھر دوہرا رہا ہوں، سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھاتا ہے دوسرے کو کھلاتا ہے۔ علماء اخلاق کہتے ہیں کہ اس سے بڑا ہے کریم۔ کریم وہ ہوتا جو خود نہیں کھاتا دوسرے کو کھلا دیتا۔ نبی کے دشمن نبی کو سخی ابن سخی نہیں کہہ رہے تھے بلکہ کریم ابن کریم کہہ رہے تھے۔ آپ کریم ہیں، کریم آپ کے بیٹے ہیں۔ ایک جملہ حدیث سماعت کر رہا ہوں بڑے اعتماد کے ساتھ، قلم فروش، نئی ایمان فروش مورخوں سے اپنے آپ کو ذل الہی لکھوا لینا یہ دنیاوی تاجداروں کا کارنامہ، اور بدترین دشمنوں سے اپنے نہیں اپنے باپ دادا کے عظمت کردار کا کلمہ پڑھوا لینا یہ ہمارے نبی کی اخلاق و وقار کا ہوا۔ یہ سیرت، اور بس یہی سیرت جو ہے جو رسالت کی ہے وہی محمد کی، جس نے اذیت و آزاد پہنچایا ہو تو اسے راحت و آرام پہنچاؤ۔ علماء تشریف فرما ہے، اور یہ عامر میاں نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، جبکہ ایسی ایسی شخصیتیں موجود تھیں تو یہ سعادت ان کے حصے میں جانا چاہیے تھی۔ صلوات پڑھتے محمد جو سیرت نبوت کی ہے وہی سیرت امامت۔ امام علی رضا راستے سے گزر رہے ہیں، بنی عباس کے ایک سردار نے گزرتے ہوئے فرزند رسول کو دیکھا اور برگنائے دشمنی، برگنائے حسد، برگنائے دعوت، اس نے امام کو برا کہنا شروع کیا۔ برا کہنے والا برا کہتا رہا اور امام خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، اور جب برا کہنے والے کے بعد برا کہنے کے لیے کوئی لفظ باقی نہیں رہی تو وہ خاموش ہوا اور امام گویا ہوئے، اور باوقار شیرینی کے ساتھ امام نے کہا بندہ خدا تم جو اس طرح سے ہمارے لیے لفظ استعمال کر رہے ہو اس سے تمہاری بات کیا ہے، ذاتی کیا ہے، مقصود کیا ہے اس طرح سے گفتگو کر کے؟ اس نے کہا معاذ اللہ میں آپ کو رسوا کرنا چاہتا ہوں، ذلیل کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے اس کو لا کر کہا تمہاری اس طرح کی گفتگو ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ہماری عزت ہمارے اچھے کردار کی بنا پر، یہ عزت تمہاری دی ہوئی نہیں ہے کہ تمہارے لینے سے واپس چلے جا، ہماری عزت ہمارے اچھے کردار کی بنا پہ، اس طرح کہہ کر تم ہمیں رسوا نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا آپ اپنے کو ایک اچھے کردار کا مالک کہہ رہے ہیں، ذرا اپنے کردار کی اچھائی میرے سامنے بیان فرمائیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری عزت ہمارے اچھے کردار کی بنا پہ ہے، ذرا اچھے کردار کی آپ مجھے بھی نشاندہی کریں کہ آپ کے کردار میں کون سی خوبی ہے، کون سی اچھائی ہے۔
امام نے مسکرا کر کہا اس سے بڑھ کر سامنے کا ثبوت کیا ہوگا کہ تو برے انداز سے گفتگو کر رہا ہے، اس سے محبت بھرے انداز سے گفتگو کر رہا ہے. ہمارے کردار کی اچھائی کا اس سے زیادہ واضح ثبوت کیا ہوگا کہ تو برے لہجے میں گفتگو کر رہا ہے، ہم اس سے اچھے انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا. اگر بحیثیت بنی ہے تجھ سے سربراہ مملکت سے کہہ دیں تیری زبان کھینچ لے، اور بحیثیت حجت خدا کر اس کی بارگاہ میں کہہ دیں تو تیرے اوپر ویسے ہی عذاب آ جائے جس طرح حارث بن نعمان نے بحری کو بنایا. یہ اختیار و اقتدار رکھتے ہوئے پھر بھی ہم تجھ سے اچھے انداز میں گفتگو کر رہے ہیں. آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد کا فرزند رسول اس سے پہلے آپ کا سخترین دشمن تھا، لیکن آپ کی عظمت کردار کو دیکھنے کے بعد دوستی کا نغمہ ہو. پہلے سخترین دشمن تھا، لیکن آپ کے کردار کی اچھائی کو دیکھنے کے بعد اب دوستی کا نغمہ پڑتا ہوں. میں رک کر اپنے نوجوانوں سے اپنے ساتھیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ جو دشمن دوست بنا کیا امام نے اسے دعوت دی دوستی کی؟ کیا امام نے اسے مال و دولت سے نوازا؟ نہ دعوت دی نہ مال دیا، لیکن دشمن دوست کس کی بنا سے بنا؟ کردار کی بنا پر. ایک جملہ کسی روشن فکر خطیب کا ہے بڑا پیارا کہ جو دشمن دوست بنا کس کی وجہ سے بنا؟ امام کے اچھے کردار کی بنا پر. دیکھیے خطیب اگر روشن فکر ہے تو پھر اس کا پیغام بھی بڑا بلند ہوتا. ایک روشن فکر خطیب نے کہا اسلحے کے ذریعے دفاع ہوتا ہے، کردار کے ذریعے جہاد ہوتا ہے. اسلحے کے ذریعے دفاع ہوتا ہے، کردار کے ذریعے. تو امام نے کہا جو دشمن دوست بنا وہ اسلحے کے ذریعے نہیں بنا بلکہ زندگی اچھے کردار کا جائے. بس اب اچھا کردار کیا ہے؟ اچھا کردار کیا ہے؟ پھر بڑے اعتماد کے ساتھ عرض کیا جا رہا ہے کہ اچھا کردار کسی ایک عادت کا نام نہیں. مسکراتے چہرے کے ساتھ گفتگو کرنے کا عادت بنا لیا جائے اور یہ علامت بن جائے. بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں وہ تو جب بھی گفتگو کرتے ہیں خدا پیشانی کے ساتھ کرتے ہیں. جب بھی سلام کریں فرشی سلام کریں، حد رکوع سے آگے بڑھ کر سلام کریں اور علامت بن جائے گا. صاحب بڑے بلند اخلاق کے مالک ہے، جب بھی سلام کرتے ہیں بڑا فرشی سلام کرتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں اچھا کردار کسی ایک عادت کا نام نہیں. اچھا کردار نام ہے قدرت کی دی ہوئی تمام صلاحیتوں کو حد عدل میں رکھنے. اور وہ صلاحیتیں کون سی ہیں؟ وہ صلاحیتیں کون سی ہیں؟ قدرت کی دی ہوئی تمام صلاحیتوں کو حد عدل میں رکھنے کا نام اچھا کردار. تو علم الحیات کے ماہرین نے کہا ہر انسان اپنے وجود کے ساتھ دنیا کے اندر چند قوتیں لے کر آتا. خالق حیات ہر انسان کو چند قوتیں دینے کے بعد دنیا میں بھیجتا. سب سے پہلی قوت جو خالق حیات انسان کو دیتا ہے وہ قوت ہے جس کے ذریعے انسان بقائے حیات کے اسباب فراہم کرتا. دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے انسان کو؟ غذا کی. جی اور یہ غذا اتنی ضروری ہے کہ پیدائش کے بعد نہیں بلکہ پیدائش سے پہلے ضروری ہے. اور اتنا ضروری ہے کہ خالق حیات دنیا میں بعد میں ملتا ہے، وسائل حیات پہلے فراہم کرتا ہے. سب سے پہلے انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ غذا کی ضرورت ہے. علم احکام کے اندر اسی قوت کو قوت شہریہ کہا جاتا ہے. دوسری قوت جو انسان کو دی جاتی ہے اس کے بعد وہ ہے قوت غضبیہ، جس کے ذریعے انسان سرمایہ حیات کو دشمنان حیات کے قاتلانہ حملوں سے بچاتا اور محفوظ رکھتا. اگر ماں بھی یا مربی بھی بربنائے مصروفیت اس بچے کو غذا دینے میں تاخیر سے کام لیتا ہے تو یہ جھلاتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، مچلتا ہے. جی
اس کا مطلب ہے کہ قدرت نے احتجاج کے زمانے سے یہی دی ہے. صلوات ملتے محمد علیہ. احتجاج میں شدت نہیں ہونا چاہیے, مظلومیت ہونا چاہیے. اللہ نے احتجاج کے زمانے سے یہی دی ہے. بدلتا ہے, ہوتا ہے, کاٹتا ہے. یہ دوسری قوت. چند دن چند ہفتے گزرنے کے بعد تیسری قوت انسان کو دی جاتی ہے خالق حیات کی طرف, جسے قوت ادراک کہا جاتا ہے. پیدائش کے کچھ وقت گزرنے کے بعد, کچھ دن گزرنے کے بعد لیکن تو پیش کے ماحول کو دیکھتا ہے, افراد کو دیکھتا ہے, انہیں جاننے اور پہچاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. جو افراد جو ماحول اس سے قریب ہوتا ہے وہاں رہنے کے لیے تیار ہوتا ہے, ان کے پاس جانے کو تیار ہوتا ہے. اور اگر اس ماحول سے ہٹا کر اسے دوسرے ماحول میں لے جائیں تو یہ بے چین ہو جاتا ہے. اگر کوئی عزیز کبھی کبھی آنے کے بعد اسے گودی میں لینا چاہتا ہے تو یہ طرف جاتا ہے اور ماہی کی گودی میں جا کر بنا لیتا ہے. تو یہ قوت ادراک. تو یہ تین قوتیں. سب سے پہلے قوت شہریہ انسان کو دی جاتی ہے, پھر قوت غضبیہ سے نوازا جاتا ہے, پھر قوت ادراک بخشی جاتی ہے. لیکن عزیزوں, ہر قوت چاہے وہ قوت شہریہ ہو, قوت غضبیہ ہو, قوت ادراک ہو, یہ ہر قوت لائق تعریف اسی وقت بنتی ہے جب وہ حد عدل میں رہے. میرا جملہ دھیان میں رکھیں, اچھا کردار کسی ایک عدل کا نام نہیں ہے. اچھا کردار نام ہے قدرت کی دی ہوئی تمام صلاحیتوں کو ہر قوت لائق تعریف اس وقت بنتی ہے جب وہ حد عدل میں رہے. قوت شہریہ کے حد وسط کو عزت کہا جاتا ہے, زیادتی کو حبشرانی کہا جاتا ہے, کمی کو بے حسی کہا جاتا ہے. ذاتی بری ہے, کمی بھی بری ہے. قوت غضبیہ کے حد وسط کو شجاعت کہا جاتا ہے, زیادتی کو قہر و غضب کہا جاتا ہے, کمی کو بزدلی کہا جاتا ہے. ذاتی بری ہے, کمی بھی بری ہے. قوت ادراک کے حد وسط کو حکمت کہا جاتا ہے, زیادتی کو مکاری کہا جاتا ہے, کمی کو بے وقوفی کہا جاتا ہے. تو قوت شہریہ کے حد وسط کو عفت, قوت غضبیہ کے حد وسط کو شجاعت, قوت ادراک کے حد وسط کو حکمت کہا جاتا. اور جب یہ تینوں قوت ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں تو چوتھی قوت ابھر کر سامنے آتی ہے جسے عدالت کہا جاتا ہے. جب یہ تینوں قوت ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں, قوت عفت, شجاعت, ادراک, حکمت, یہ ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے تو چوتھی قوت ابھر کر سامنے آتی ہے جسے عدالت کہا جاتا ہے. اور جب یہ چاروں قوتیں کوئی انسان اپنے اندر جمع کر لیتا ہے تو اس انسان کو اخلاق کی زبان میں انسان کامل کہا جاتا ہے, مدد کی زبان میں معصوم کہا جاتا ہے. اب آپ دیکھ لیں, معصوم صاحب عفت ہوتا اور ایسا صاحب عفت اس کی زندگی ارتکاب گناہ سے نہیں, ارادہ گناہ سے پاک و محفوظ ہوتی ہے. معصوم صاحب حکمت ہوتا ہے اور ایسا صاحب حکمت کہ اسے بھیجا اس لیے جاتا ہے کہ دنیا کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. معصوم سجا ہوتا ہے اور ایسا سجا کہ اس کی شجاعت کی تعریف سے انسان نہیں کرتے, اس کی شجاعت کا قصیدہ مانا پڑتا ہے لا فتح الا معصوم عادل ہوتا ہے ویسا عادل, معصوم عادل ہوتا ہے ویسا عادل. وہ کہتا کہ میرے سامنے مسند انصاف بچھا دی جائے تو اہل زبور کا فیصلہ زبور کے ذریعے کروں گا, اہل انجیل کے فیصلے انجیل کے ذریعے کروں گا, اہل توریت کے فیصلے توریت کے ذریعے کروں گا, اہل قرآن کے فیصلے قرآن کے ذریعے کروں گا. اور ہر فیصلہ سننے والا اس بات کو تسلیم کرے گا, تسلیم نہیں اعلان کرے گا, علی آپ نہ ہوتے تو ہم برباد ہو جاتے. کہ وہ چاہنے والے دوستوں کو ساتھ نہیں, اپنے قاتل کے ساتھ بھی عدل سے پیش آتا. مولا کائنات کا بدترین دشمن کون؟ ابن ملجم, جس نے فرد مبارک پر لہرالو تلوار لگائی اور اب کچھ دیر کے بعد آپ قیدی بنا کر لایا گیا اور خون میں لائے ہوئے علی نے
نہ میں اپنے نوجوانوں کے اپنے بزرگوں کے سامنے جو ہے جہاں میرے 2 سال گزرے ہیں میں ادبی نشستوں کو جانتا ہوں یہاں کی جملہ کر رہا ہوں خون میں نہائے ہوئے علی نے نہیں سرخ رو علی نے اپنے سامنے قاتل کو دیکھا قاتل کے ہاتھ میں تلوار کو دیکھا اس کی تلوار پر اپنے سر کے خون کو دیکھا اور سوال کیا اپنے مجرم کیا میں تیرا برائی مانگتا کیا تیرا کوئی حق ہے جس میں میں نے پامال کیا جس کی وجہ سے انہوں نے قاتل بننا پسند کیا ذرا کردار کی پاکیزگی پر اعتماد کو دیکھیں اگر کردار پاکیزہ ہے تو کتنے بڑا اعتماد ہے کسی دوست سے نہیں قاتل سے کہا جا رہا ہے تو میری کردار کی کمزوری کو بتا تو نے میرے پر قاتلانہ حملہ کیا اور جب امام نے سوال کیا تو ابن ملجم نے اعلان کیا علی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے میرے اور کسی حق کو کیا کسی بھی ذی حیات کے حق کو پامال نہیں کیا آپ معصوم ہیں بے گناہ ہیں بے خطا آپ کے دامن کردار پر گناہ کا کوئی دھوکہ نہیں ہے میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ معصوم ہیں جب اپنے امام کو معصوم کا تو امام نے صبح قیامت تک انسانوں کو آواز دی میرے کردار کی پاکیزگی کا اندازہ کرو اس کے اندر یہ ہمت تو ہے کہ سر پر تلوار لگا دے لیکن اس کے اندر یہ حوصلہ نہیں کہ میرے کردار کا یہ حوصلہ نہیں کہ میرے کردار میں کھڑا بھی ہوتا جب امام نے اپنی بے گناہی کا دشمن سے اعتراف کرا لیا تو اپنے بیٹے کو آواز دی میرے لال حسن لیکن امام عادل ہوتا اپنے بیٹے کو آواز دی میرے لال حسن اگر میں زندہ رہا تو میرا حق ہوگا تو میں اس کے ساتھ کیا کروں اور اگر میں جانور نہ ہو سکا اور تم اس کے اوپر حج جاری کرنا چاہو تو میرے بیٹے حج جاری کرنے میں اجر سے کام لینا وہ کس طرح سے اس نے میرے سر پر ایک بار کیا بس قصاص کے طور پر ایک ہی بار کرنا جذبات میں آنے کے بعد دوسرا بار مت کر دینا اور میں یاد نہیں ظلم ہو جائے گا ایک بار کیا ہے چاہے مر جائے چاہے بچ جائے اور دوسرا بار مت کرنا ورنہ ظلم ہو جائے گا یہ اپنے بیٹے کو کہنے کے بعد پھر کہا میرے لال حسن اسے سیراب کر یہ پیاسا لیکن عدل فضائل کا جز نہیں فضائل کی اصل عدل فضائل کا جز نہیں فضائل کی اصل ہے لیکن عدل سے بلند احسان عدل سے بلند امام نے عدل کا وصیت کرنے کے بعد پھر احسان کا مظاہرہ کیا یہ پیاسا ہے اسے سیراب کرو کسی کہنے والے نے کہا میرے مولا یہ پیاسا ہے تو ہوا کرے ہے تو آپ کا قاتل اس کے لیے شربت کی سفارش کیوں فرما رہے ہیں مولا قاتل ہے ہوا کرے پیاسا امام نے کہا تم دیکھ رہے ہو قاتل پیاسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان پیاسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان پیاسا اور ہم کسی انسان کو اس کی حیات کو جو ہے ختم ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے یہ امام نے قاتل کو کہاں سے رات کی مسائل کو مربوط کر رہا ہوں امام نے اپنے قاتل کو کہاں سے رات کیا مدینے میں مکے میں کہاں سے رات کیا کوفے میں کوفے والوں نے دیکھا علی وہ مسلم انسانیت ہے جس نے اسی کوفے کے اندر اپنے قاتل کو پیاسا نہیں رہنے دیا بلکہ سیراب کیا کوفے والوں کے سامنے سیراب کیا انصاف سے بتائیں کیا مربت یہی تھی کیا شرافت یہی تھی کیا انسانیت یہی تھی جس کوفے کے اندر علی نے اپنے قاتل کو سیراب کیا تھا کیا اس کی اولاد کو تین دن کر دیا تھا اور قیدی بنا کر لایا کسی کوفے کے اندر اس کی اولاد کو بھوکا پیاسا اور قیدی بنا کر لایا جائے مربت اور انسانیت یہی تھی اسی کوفے کے اندر اور یہ 3 دن جو بھوک و پیاس شہیدوں کی ہے ذریت علی تب تک پیاسی رہی
अली की बेटियां कब तक प्यासी रही, अली की बेटियां कब तक प्यासी रही। अगर शहादत हुसैन के बाद पानी मिल गया होता तो इसी बाजार कूफा में अली की पोती, अली की बेटी थी, ये नहीं कहती वो भी अम्मा थोड़ा सा पानी मिल जाता। ये सकीना कहाँ का रही है? कूफे के अंदर। तो कह रहा है अली की पोती, किससे पानी का सवाल कर रही है? अली की बेटी से। और साथ ये कौसर की बेटी ने भतीजी के सवाल को सुना और सर झुकाकर कहा, सकीना ये पूरी तेरे सवाल को पूरा नहीं कर सकती। अली तो ये बच्चे कब तक प्यासे रहे, कैदी कब तक प्यासे रहे, कौन नहीं बता सकता। मौलाना शहनशाह हुसैन साहब उस्ताद जामिया नाज़मिया एक जुमला मसाइल में उन्होंने पढ़ा था कि दो चीजों का अंदाजा नहीं होता बाद शहादत हुसैन। दो बातों का अंदाजा नहीं होता। एक शहीद सज्जाद की पूछ पर कितने ताजियाने, इसलिए कि इमाम जो है सबसे ज्यादा कायनात का सानूर और बहादुर। लेकिन एक मंदिर बोलते कि शहीद सज्जाद ने कहा बाबा ताजियाने लिखा है, तो शहीद सज्जाद की पूछ पर कितने ताजियाने और एक हुसैन की बेटी सकीना कब तक प्यासी रही, और यही वजह कि शहीद सज्जाद जब तक जिंदा रहे बाबा की प्यास को भुला नहीं पाए। जब पानी सामने आता तब बाबा याद आते, जब खाना सामने आता तब बाबा याद आते। कोई चाहने वाला कहता मेरे मौला बेटी की शादी है शिरकत फरमा, तब बाबा याद आते। बाजार से गुजरते हुए कसाब को देख देख के गोश्त 34 साल जिंदा रहे लेकिन कभी ठंडा पानी नहीं पिया, कभी लम्हों में उसको राखते गए। मिनहाल नामी शख्स कहते हैं चाहने वाला, जब ज़ुर्रियत हुसैन मदीने के अंदर आ गई, मैं मनिहाल से गुजर रहा था, मकान के करीब से गुजरा। मिनहाल कहता है और मैंने महसूस किया गुजरते मकान के छत से कोई पानी के कतरे गिरे। मिनहाल कहता मैंने अपने लिबास पर पानी के कतरों को महसूस किया और मैंने सोचा कि मैं मालूम कर लूं कि पानी के कतरे कैसे जंजीरें हिलाई, अंदर से कनीज आई और मैंने सलाम के बाद का कनीजा होता मकान के करीब से गुजर रहा है, पानी के मकान की छत से कुछ पानी के कतरे गिरे हैं। कनीज इतना बताते क्या ये पानी के कतरे पाक थे? मिनाल कहते जैसे मैंने जुमले को कहा इसके चेहरे का रंग बदल गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने घबरा कर कहा कनीजो खुदा बेगदारी नहीं कर रहा, जसारत नहीं कर रहा, गुस्ताखी नहीं कर रहा, इन पानी के कतरों को मालूम कर रहा कैसे। मिनाल कहते जैसे मैंने जुमले को दोहराया कनीज के रोने की आवाज और गरीब पर खाना गिर जाए और उसने कहा मिनाल तुझे सोच रहा है कि पानी के कतरे कैसे? मिनाल ये पानी के कतरे नहीं तेरे ईमान की आंखों के जब वजू का पानी सामने आया है सजाद बाबा की प्यास याद करते हो रहे हैं। मिनाल ने कहा मेरा ईमान कर रहा है, अदा कर रहा है, तो मुझे मेरे ईमान को हुकूम में ले चल ताकि ताजगी जुमले पेश कर दूं। कनीज मिनाल को लिए उड़ो फिर वो ईमान में पहुंचे। मिनाल ने देखा कि उसे वजू का पानी सामने रखा, इमाम पानी को देखते जाते हैं, बातों करते जाते हैं, कहते जाते हैं मेरे प्यासे बाबा आपकी प्यास भुलाई नहीं जाती मेरे बाबा, बाबा आपकी प्यास भुलाई नहीं जाती। मिनाल ने सलाम करने के बाद कहा मेरे मौला कब तक हम मनाइएगा, सब कीजिए, कब तक हम मनाइएगा, बड़ा सब करें। तो जैसी मिनाल ने कहा, मिनाल कहते जैसे मैंने जुमले को कहा इमाम ने मुझे देखा और देखने के बाद कहा मिनाल ये तूने कहकर इंसाफ नहीं किया। मिनाल नबी मुझे जनाबे याकूब का एक बेटा यूसुफ निगाहों से मुझे हो गया था, तो याकूब इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई और मुझे सामने 18 बनी हाशिम प्यासा दवा कर देगा कि अपने दिलों को कैसे भूल जाओ। मिनाल ने कहा मेरे मौला शहादत तो आपके घर की रिवायत है, आपके घर भी शहीद हुए, आपके दादा भी शहीद हुए, आपके बाबा भी शहीद
मौला शहीद होना तो आपके घर की आदत है। और मिनार कहता है केसर ने जुमला का इमाम के दोनों हाथों को सीने पर रखा का मिनार तुमने अपनी साफ नहीं दिया। अरे शहीद होना तो हमारे घर की रिवायत है, लेकिन क्या ये भी रिवायत है कि माओ के सरों से बादल छिने, खूबियों के बाजू में रसल बने, बहनों के कानों से गोशवारे उतारे जाए, उनको शान के बाजार में खिलाया जाए। ये नबी दादिया है, ये इमाम दादिया है, नहीं बना कर सूरह अलहम्द और सूरह तहवीर की तिलावत उसका सवाब वालिश खुदा मंज़ार मियां का वास्ता कर बड़ा के शहीदों पर बड़ा के असीरों का वास्ता पर उनके दर्जात का बस मानदगान का जोरे जमील का नाम हमारे तमाम मासूमीन की मग़फ़िरत फरमा। ईमान के ज़हूर में ताक़ीद नासा या अल्लाह।